ویپن کا آپشن چوز نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ معاملات بہتر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان امریکہ کے قریب ہے اور امریکہ میسیجنگ کرنا چاہ رہا ہے ایران کو, کیونکہ سعودی عرب سے بھی بے شک ایران کے معاملات بہتر ہوئے ہیں, لیکن جو تعلقات پاکستان کے ایران سے ہیں وہ سعودی عربیہ کے ایران سے نہیں ہیں. تو پاکستان کوشش کر سکتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرے, پاکستان کی جو ہے وہ ادارے انفلوئنس کر سکتے ہیں ایران کو کہ وہ نیوکلیر آپشن چوز نہ کرے. لیکن ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں, جو ایران کا ایک طرح سے جو رجیم کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک آپشن یہ ہے امریکہ کے پاس کہ یا تو وہ رجیم چینج کر دے ایران میں, لیکن رجیم چینج کرنا ایران میں اتنا آسان ہے نہیں. آپ اگر لیڈرشپ کو بھی مار دیتے ہیں تو ایران کے پاس ایک طرح سے سسٹمیٹک سسٹم ہے, وہ جو ہے وہ اپنے سکسیسرز, اپنے جانشین جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا ایک لیڈر اگر شہید ہو گیا تو دوسرا آ جائے گا, دوسرا ہو گیا تو تیسرا آ جائے گا, مطلب نیکسٹ ان لائن ان کے جو سکسیسرز ہیں یا جو ان کے جانشین ہیں وہ رہتے ہیں ہر ٹائم. اور آیت اللہ علی خامنہئی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے جانشین جو ہے ان کا اعلان کیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایران جو ہے وہ ایران کو امریکہ انویٹ کرتا ہے, یعنی اپنی فوجیں پوری ایران میں بھیج دیتا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ امریکہ بھی فوکس چائنا پہ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ہم ہائپوتھیٹیکلی ایک مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, تب ایران کے لیے مسئلہ ہوگا. اس وجہ سے ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح 2030 تک, میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کوشش کرے گا ایران کہ 2030 کے آخر تک, اس دہائی کے آخر تک ایران جو ہے وہ نیوکلیر طاقت بن جائے تاکہ اس کو کسی طرح بھی تھریٹ نہ ہو ریجن میں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ پھر دوبارہ سے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ حملے کر سکتا ہے. ایران کا نیوکلیر طاقت بننا اتنا آسان کام نہیں ہوگا, لیکن اگر ایران بن جاتا ہے تو پھر ریجن کا جو ایک بیلنس ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہوگا, ریجن کا بیلنس چینج ہوگا. اس وجہ سے امریکہ پاکستان پر فوکس کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح ایران پہ اپنا انفلوئنس ڈالیں, اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ ایک اور پریشر ڈالے گا کہ آپ جو ہے وہ چین کے معاملے میں ہماری طرف ہو جائیں, ہمارا ساتھ دیں. لیکن پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے پچھلے 15 سالوں میں وہ اوبیسلی چین کی طرف زیادہ ٹلٹ کیا ہے انہوں نے, کیونکہ جب وار آن ٹیرر ختم ہوا 2011-12-13 میں, امریکہ کا وار آن ٹیرر والا کھاتہ کم ہوا اور اس نے چین کی طرف فوکس کیا, چائنا کی طرف, تب سے جو ہے پاکستان کو ریئلائز ہوا کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی شفٹ کرنا تھا, تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں چین کی طرف دیکھنا تھا جو ہمارے ساتھ آلریڈی بہت اچھے معاملات رکھ چکا ہے پچھلے 60 سال میں. تو اس وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی ایک ایسے جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کی طرف بھی ہے, چین کی طرف بھی ہے, لیکن پاکستان کوئی پراپر ایک سائڈ لے نہیں رہا. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے مفادات کا خیال ہو رہا ہے. امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے, چین بھی. بھارت کے ساتھ پرابلم یہ ہے انڈیا کے ساتھ کہ اس کے چین کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں, اس کے امریکہ کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں. دیکھیے جب آپ کی ایک طاقت کے ساتھ معاملات اچھے ہوں, دوسری کی طاقت کے ساتھ اچھے نہ ہوں معاملات, تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ بیچ کی بلی بن کے رہتے ہیں, کبھی آپ ادھر آتے ہیں کبھی ادھر. لیکن جب آپ کے معاملات سب کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے معاملات, آپ کی جو تعلقات ہیں وہ ہر ملک کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جو میرے خیال سے آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو لے کے کس طرح چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ صدر ٹرمپ جو ہیں, میں نے نوٹ کیا ہے ان کی ایک اسٹریٹجی کو, کوئی اپنے دوستوں پہ ٹیرف زیادہ لگاتے ہیں. بھارت پہ انہوں نے ٹیرف لگانے کے بارے میں بات کی ہے, پھر جاپان پہ لگائے ہیں, ساؤتھ کوریا پہ لگائے ہیں, پھر انہوں نے کینیڈا پہ ٹیرف لگائے ہیں, پھر یورپین یونین پہ لگائے ہیں, پھر برازیل پہ انہوں نے کہا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان ممالک پہ ٹیرف زیادہ لگا رہے ہیں جو ان کے قریب ہیں, تاکہ ان کا انفلوئنس امریکہ پہ زیادہ ہو. اور وہ ان ممالک پہ فی الحال ٹیرف اتنے نہیں لگا رہے چائنا کو چھوڑ کے, کیونکہ چائنا ظاہری بات ہے اس کا ایک کمپیٹیٹر ہے. لیکن آنے والے وقت میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ امریکہ ٹیرفس اور بھی ملکوں پہ بھی لگا سکتا ہے, ہو سکتا ہے پاکستان پہ بھی لگا دے, کیونکہ پاکستان کی بھی امریکہ کے ساتھ غالباً 5 سے 6 بلین ڈالر کی ایک ٹریڈ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک طرح سے جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو ہیونگ سیڈ دیٹ کہہ کر چلیں تو میرے خیال سے جو کوآڈ ہے, کوآڈ اگر بھارت میں آتے ہیں صدر ٹرمپ کوآڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے, تو ایک طرح سے چین جو ہے اس کی طرف سے میسج کلیئر ہوگا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور کرنا ہے, اب اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ آگے بڑھانا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جاپان, آسٹریلیا اور بھارت اور امریکہ یہ چاروں مل کے کوشش کریں گے کہ کسی طرح چین کو روکیں. لیکن ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وہ وزٹ پہ تھے چائنا کے, جنہوں نے بہت اچھی ساری باتیں کی, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ آسٹریلیا کے تعلقات اچھے ہوں. لیکن ان کا نام ہے البینیس نام ہے ان کا, آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں اس ٹائم جو وزٹ پہ ہیں چائنا کے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے انفلوئنس میں رہتا ہے, اور امریکہ جو آسٹریلیا کو کہے گا, امریکہ آسٹریلیا کوشش کرے گا کہ وہی چیز کرے. لیکن اگر ہم پاکستان پہ آتے ہیں, اپنے ریجن میں آتے ہیں, تو امریکہ کوشش یہ کرے گا 2 معاملات پہ. دیکھیے امریکہ کے لیے امپورٹنٹ چائنا بھی ہے, امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ایران بھی ہے, اور پاکستان بیچ میں ایک ایسا ملک ہے جو ان دونوں ممالک کے ساتھ معاملات اچھے رکھتا ہے, اور ایران پہ پاکستان انفلوئنس زیادہ رکھتا ہے. تو امریکہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو کسی طرح کہے کہ آپ کی لیڈرشپ ملاقات کرے یا بات کرے. جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی صاحب, یا ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان,